الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، محکم کہتے ہیں مضبوط، یہاں مضبوط سے مراد ہے جس کے معنی بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، ام کہتے ہیں عربی میں ماں کو، وہ کتاب کی کیا ہے؟ اصل۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی اس میں انسان پر اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فرمایا جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، سوچ ہی ٹیڑھی ہے، ہر وقت نیگیٹو سوچتے ہیں، علماء کی چیزوں سے جو ہے نا وہ کیڑے نکال کے ہر شخصیت کو بدنام کرنا، ہر ایک کی بات کا غلط مطلب لینا، تو جو تھنکنگ ہی جن کی نیگیٹو ہے تو وہ قرآن سے بھی نیگیٹیوٹی کو پھیلاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنی مثبت کتاب، اس کو بھی غلط مقصد میں استعمال کیا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہو نا، اس بندے کا صحیح ہونا پہلے ضروری ہے کہ وہ مثبت سوچ رکھنے والا ہے یا منفی۔ لیبل سب اتفاق کا ہی لگائیں گے، مثبت کا ہی لگائیں گے، پازیٹیوٹی کا ہی لگائیں گے کہ ہم پازیٹیوٹی کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن عمل نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تو قرآن سے بھی غلط چیزیں غلط رخ پہ آپ لوگوں کو لے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ قرآن کی غلطی نہیں ہے، وہ آپ کی سوچ کی غلطی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں، جن کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ جو ام الکتاب ہے نا، جو اصل ہے، اصل کا مطلب یہ کہ متشابہ کو اس اصل پہ رکھا جائے گا، اس کی تشریح اس اصل کے مطابق کی جائے گی۔ دیکھیں ہر آدمی بعض دفعہ ایسا کلام کرتا ہے جس کا غلط مطلب نکالا جا سکتا ہے، تو ہم اس آدمی کی سیرت پیش کرتے ہیں، بھائی دیکھو یہ ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے، تو اس کی اس بات کا مطلب وہ لیا جائے گا جو یہ ہمیشہ کہتا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کی اس بات کو پکڑ کے نہ بیٹھو، بلکہ اس کے جیسے جنید جمشید کا حشر کیا تھا نا لوگوں نے، بھئی ایک آدمی نے داڑھی رکھ لی سنت کے مطابق، نبی کے عشق میں رکھی نا، اللہ کی راہ میں نکل گیا، گانے بجانے چھوڑ دیے، اب اس سے ایک لفظ ایسا نکلا جس میں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے، تو جو پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے بولیں گے بھائی یہ گستاخ ہوتا تو یہ اتنی قربانیاں کیوں دیتا، تو ہم اس کی بات کا ایسا مفہوم بیان کریں گے کہ جس میں گستاخی کا پہلو نہ نکل رہا ہو۔ جو پازیٹیو سوچ والے ہوں گے وہ یہ بات کریں گے، جو نیگیٹو والے ہوں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار ایک آدمی نے قربانی، تو کہیں گے گستاخ گستاخ گستاخ، ٹھیک ہے، فتوے لگاؤ اس کے اوپر۔ اور ایک آدمی ہے ہی گستاخ، اس کا کام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور مذہب کو ختم کرنا، وہ جب گستاخی کرے گا وہی الفاظ کہے گا، اس کی ہم تعویل نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں ضرورت نہیں، ہم کہیں گے یہ تو بندہ ہی غلط ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ بلکہ وہ اگر بعض دفعہ صحیح بات بھی کرے گا تو ہم کہیں گے یار کوئی سیاست لگ رہی ہے، ورنہ یہ ایسا آدمی ہے نہیں، دو نمبر ہی کر رہا ہے۔ ایک سے کسی نے پوچھا انٹرویو میں کہ تم صحابہ کو برا کہتے ہو، انہوں نے کہا نہیں ہم تو سب صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن آہستہ سے بولا کہ ہمارے ہاں صحابہ کی ڈیفینیشن تھوڑی مختلف ہے، تو یہ کر کے آگے نکل لیے۔ اب یہاں کیا کر دیا، گھما دیا کہ بہت سارے صحابہ کو آپ نے صحابی کے لفظ کی ڈیفینیشن چینج کر کے بہت سارے صحابہ پر اب آپ ان کو برا بلا کہنا حلال کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ڈیفینیشن آپ نے اپنے حساب سے نکالی ہے۔ جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کر لی بس وہ کیا ہے، صحابی ہے، نبی کا ساتھی ہے۔ تو خیر، تو قرآن بھی کہہ رہا ہے
کہ جو متشابہ آیتیں ہیں وہ ام الکتاب نہیں ہیں, وہ اصل نہیں ہیں, بلکہ جب بھی قرآن کی آیت یا حدیث کا بھی یہی حکم ہے, کوئی متشابہ ہوگی نا تو اس کو اصل پہ پیش کیا جائے گا جو بالکل واضح ہیں, اس کو اس سے ہٹ کے الگ تفسیر نہیں کی جائے گی, اس پہ رکھا جائے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اس کی صحابہ میں تو بہت مثالیں ملتی ہیں. بہت سے لوگ فقہا کے اس اصول کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ بڑے بڑے فقہا پر طنز کرتے ہیں, انہوں نے یہ حدیث کو تو رد کر دیا, اس حدیث کو تو, یہ حدیث کا تو یہ مطلب ہے, اس کو تو لیا ہی نہیں ہے. تو وہ چونکہ ان اصول سے واقف نہیں ہوتے. اور خاص طور پر میں ایک بات آپ سے عرض کروں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں بہت ہی مضبوط اصول ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جو بھی متواتر قرآن, یعنی قرآن کی آیت متواتر ہے نا, یا جو حدیث متواتر یا مشہور ہو, اس کے خلاف کسی بھی حدیث کو قبول نہیں کرتے, چاہے وہ بخاری مسلم ہی کی کیوں نہ ہو, وہ اس میں تعویل کرتے ہیں. اب لوگ یہ اصول جانتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں دیکھو حنفیوں نے بخاری کی حدیث چھوڑ دی, مسلم کی حدیث چھوڑ دی, فلانی حدیث چھوڑ دی. حالانکہ حدیث چھوڑی نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کہا یہ اس سے زیادہ مضبوط کے کیا جا رہی ہے خلاف, تو اس میں تعویل کی ہوتی ہے. دو مثالیں دے کے میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ کہ فنٹر گیری چھوڑ دیں. بڑے بڑے فقہا جو ہے نا, ان سے اعتماد ختم کیا جا رہا ہے امت کے اسلاف سے, کہ ان کو تو قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, وہ نہیں جو نبی کی بیٹی تھی, کوئی اور فاطمہ, انہوں نے حدیث بیان کی. حضرت عمر کا دور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں والی عورت کے لیے حکم دیا ہے کہ اسے نہ تو نان نفقہ ملے گا اور نہ رہائش ملے گی. 3 طلاقیں ہو گئیں تو بس عدت کے دوران نہ تو شوہر کے ذمے نان نفقہ ہے اور نہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی. بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ بالکل متفق علیہ صحیح حدیث ہے. بیان کرنے والی صحابیاں ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جب ایک عورت کو 3 طلاق ہو گئی, نہ تو شوہر اسے گھر سے نکال سکتا ہے, اور جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی. حتیٰ کہ شوہر اگر خراب آدمی ہے, خطرہ ہے کہ یہ غلط نیت سے نہ دیکھے, تو شوہر کو حکم دیا جائے گا کہ آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں. عورت اسی گھر میں عدت گزارے گی جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. اب کوئی بھی اٹھ کے آپ کو بدگمان کر سکتا ہے فقہا سے, یار بخاری کی حدیث ہے, حدیث کا ریفرنس, حدیث کا حوالہ, حدیث نمبر. لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں, پھر کلپ بازیاں چلتی ہیں, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف. تو ایک علم کو جب تک پراپر طریقے سے نہ پڑھا جائے, انسان کو اس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے, انہوں نے قانون بنایا تھا کہ جو طلاق یافتہ عورت چاہے 3 طلاقیں کیوں نہیں ہیں, شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی, نان نفقہ بھی ملے گا. یہ حدیث حضرت عمر کے سامنے پیش کی کسی نے. حضرت عمر نے ارشاد فرمایا, لا ندعو کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرات لا ندری احفظت ام نسیت. ہم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو ایک عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے. کیا مطلب؟ اس سے جو مضبوط دلیل ہے نا وہ کتاب اللہ ہے, اور جو تواتر سے نبی کی سنت ہم تک پہنچی ہے, حالانکہ وہ حضرت عمر تک پہنچی ہوگی کوئی, یعنی جو معمول رہا ہے نبی کے دور میں وہ تو ہر دفعہ یہی معمول رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارتی ہے اور عدت کے دوران نان نفقہ اس کو ملتا ہے. تو اب ایک عورت ایک حدیث بیان کر رہی ہے, ہمیں نہیں پتہ یہ بھول گئی ہے یا اس نے الفاظ کو یاد بھی رکھا ہے. حضرت عمر نے ان کی نہیں قول مانا. اور وہ کتاب اللہ کیا ہے کہ کتاب اللہ میں قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے, لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن, طلاق یافتہ عورت کو اس کے گھر سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلے, الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, جب تک کہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں. وہ اس وقت تک شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ طلاق دے کے عورت کو گھر سے نکالے. تو یہ قرآن کا حکم میں اگرچہ اس میں 3 طلاقوں کا لفظ نہیں ہے, لیکن یہ تو علل اطلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ کے بارے میں, اس میں تو اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ 1 طلاق ہو, 2 طلاق ہو یا 3 طلاق, کوئی فرق نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے.
تو اس لیے ہم ایک عورت کے کہنے پر، حالانکہ صحابیاں ہیں، تو اب یہاں کوئی حضرت عمر پہ الزام لگائے کہ حدیث کے منکر ہیں، تو وہ فتنہ پرست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی یہی کہا جائے گا کہ عمر سے زیادہ حدیث کو کون فالو کرنے والا ہے؟ بھائی وہ حدیث کو اس سے زیادہ قوی حدیث کی بیس پر یا اس سے زیادہ قوی دلیل کی بیس پہ چھوڑے، اور وہ قوی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت۔ امت میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی فقیہہ ہیں، ان کے سامنے جب یہ حدیث آئی انہوں نے فرمایا لا خیر فی فاطمہ، فاطمہ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں، کیونکہ لوگ اس کا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ اس بیس پہ حضرت عائشہ کے خلاف کلپ بنا سکتے ہیں کہ یار نبی کی حدیث بیان کرنے سے لوگوں کو روک رہی ہیں؟ وہ لوگوں کو اس سے نہیں روک رہی حدیث پہ، وہ کہہ رہی ہیں بھائی اس حدیث کا مفہوم وہ نہیں ہوگا جو یہ سمجھی ہیں، ان سے الفاظ کے نقل کرنے میں مسٹیک ہوئی ہوگی یا کچھ بھی ہے۔ تو علماء نے اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے ہیں کہ اصل میں یہ ہوا کہ حضرت قرآن نے کہا ہے نا کہ عورت فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے، اور فاحشہ مبینہ میں بعض دفعہ زنا بھی داخل ہوتا ہے، بعض دفعہ بد اخلاقی، کہ مرد عورت کی بد اخلاقی سے اتنا تنگ آ چکا ہوتا ہے، اتنی چرب زبان ہوتی ہے وہ، کہ اس بد اخلاقی کے ان میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عدت میرے گھر میں بھی آرام سے اس دوران بہت کچھ کر جائے گی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی زبان سے بہت تکلیف ہو۔ تو بعض علماء نے کہا کہ حضرت جو فاطمہ جو نبی کی بیٹی نہیں، دوسری فاطمہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے ایک بزرگ کے خلاف کلپ یعنی وہ نیٹ پر پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو چرب زبان کہا ہے۔ میں نے جب وہ سرچ کیا تو وہ ایک بزرگ انڈیا میں گزرے ہیں، ان عالم نے لکھا کہ فقہاء نے کہا کہ حضرت فاطمہ چرب زبان تھیں، تو اس سے مراد کیا لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کیونکہ میں نے یہ مسئلہ پڑھا ہوا ہے کتابوں میں، تو میں نے کہا بھائی یہ وہ والی فاطمہ نہیں ہے۔ تو نیٹ پہ بہت گند ہو رہا ہے، علماء پہ کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، میں تو بار بار چیلنج کرتا ہوں، میں تو بس سامنے بٹھاؤ، ٹھیک ہے نا، سامنے بیٹھ کے بات کریں گے تو دودھ کا دودھ، لوگ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور پھر وہ کرتے رہتے ہیں کہ دلائل میں آپ کے طاقت نہیں ہے، آپ کے دلائل ایسے ہی ہے، آپ مسلک پرست ہیں، تو پھینکتے رہو، پھر بیٹھ گئے کچھ کا کچھ بناتے رہو بیٹھ گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت فاطمہ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ کے لیے اس حدیث کو بیان کرنے میں خیر نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس حدیث کے مختلف الفاظ لیتے ہیں تو بعض الفاظ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ تم اپنے شوہر کے گھر عدت نہیں گزارو۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جوان دیور تھے، ایک ہی گھر میں تھے، تو بے پردگی کا بہت خطرہ تھا، اس عذر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ الگ۔ تو اس حدیث میں امام ابو حنیفہ یا ان کے فالوورز نے تعویل کیا کی ہے کہ بھئی یہ حدیث حضرت فاطمہ کی خصوصیت ہے، یہ قانون نہیں ہے، نبی نے حضرت فاطمہ کو فرمایا تھا کہ تمہارے لیے ہے، انہوں نے اس کو ایک قانون سمجھ کے قانون کے طور پر بیان کر دیا۔ اب اس حدیث میں ہمیں مختلف الفاظ ملتے ہیں، ایک بعض راوی یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے گھر عدت بھی نہیں گزارو گی، نان نفقہ بھی نہیں ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے وہ بھی صحیح سند سے ہیں کہ نبی نے 3 طلاقوں والی عورت کے لیے فرمایا کہ نہ اس کو نان نفقہ ملے گا، نہ رہائش ملے گی۔ اب حدیث میں راوی بعض دفعہ الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، مفہوم نبی کا ہوتا ہے، مگر راوی کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں، یہ بہت ہوا ہے، بخاری مسلم کی حدیثوں میں بھی ہوا ہے۔ اس لیے کہ علم حدیث میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے طلباء کو کہ روایت بالمعنی یہ بھی شائع تھی اسلاف میں۔ بالمعنی کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے تو راوی نے ان الفاظ کی رعایت نہیں کی بلکہ اپنے مفہوم میں ان الفاظ کو بیان کر دیا۔ تبھی ہمیں حدیثیں جو مختلف سند سے ملتی ہیں ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن اس میں الفاظ میں تھوڑا فرق آتا ہے، وہ دونوں حدیثیں صحیح ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جبکہ قرآن کی ورڈنگ میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی تو ہے ہی، اس لیے وہ بہت مضبوط ہے، اس میں تو لفظ بھی دائیں بائیں نہیں ہوا۔ تو حدیث مضبوط ہے مگر قرآن سے زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے جو امام ابو حنیفہ خاص طور پر اس معاملے میں بہت حساس ہیں، کہتے ہیں قرآن کی جو نص ہوگی اس کے مقابلے میں خبر واحد چاہے وہ کتنی ہی مضبوط حدیث کیوں نہ ہو، جب تک کہ تواتر تک نہ پہنچ جائے یا حد شہرت تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک
اس حدیث کے ظاہری معنی کو جو قرآن کے ظاہر کے خلاف ہوں گے قبول نہیں کیا جائے گا. تو حدیث رد کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ قرآن کے ظاہر کو فالو کرنا, کیونکہ حدیث میں روایت بالمعنی ہے, روایت بالمعنی بھی ہوئی ہے کہ میننگ اپنے اس میں بیان کر دی. تو اب وہ اس حدیث کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ حضرت فاطمہ کی خصوصیت تھی, لیکن بعد میں راویوں نے اس کو ایک لا کے طور پر بیان کر دیا کہ 3 طلاقوں والی عورت کے لیے نبی نے یہ حکم دیا, تو لوگ یہ سمجھے کہ یہ قانون ہے کہ جس کو بھی 3 طلاقیں ہوں گی اس کے لیے یہ حکم ہے. اب امام احمد ابن حنبل چونکہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں, ان کا یہ اصول ہے, تو امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کے ظاہر کو لیا. اس لیے آج بھی سعودی عرب کے علماء یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد نہ رہائش ہے اور نہ نفقہ ہے. بر صغیر کے علماء کہتے ہیں نہیں, رہائش بھی ملے گی اور نان نفقہ بھی. لوگ کہتے ہیں بھائی سعودی عرب کے علماء وہ عرب ہیں, وہ دین کے زیادہ قریب ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو مکہ اور مدینہ میں رہتے ہیں, یہ انڈیا پاکستان کے مولویوں کو کیا آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے مولوی فالو کس کو کر رہے ہیں؟ وہ ایک ایسے فقیہ کو فالو کر رہے ہیں جس کی فقاہت سب کے ہاں مسلم ہے, ایسے فقیہ کو فالو کر رہے ہیں, اور وہ قدیم ہے ان سب سے, وہ تابعین میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی امام مالک سے. پہلے امام مالک امام ابو حنیفہ سے بہت بدگمان تھے, اس لیے بدگمان تھے کہ وہ کیونکہ ان کا مسلک بسا اوقات حدیث کے ظاہر کے خلاف جا رہا ہوتا ہے, حدیث کے ظاہری الفاظ کے, تو اکثر لوگ بدگمان ہو جاتے تھے کہ یہ تو حدیث کو نہیں مانتے. جب امام ابو حنیفہ کی امام مالک سے ملاقات ہوئی, امام مالک نے فرمایا اللہ نے اس شخص کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ اگر یہ پتھر کے بارے میں ثابت کرنا چاہے نا کہ یہ سونا ہے تو یہ دلائل سے ثابت کر سکتا ہے. یہ ان کی یعنی اتنی ذہانت اللہ نے اس شخص کو دی ہے. تو اس پوری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ آپ بدگمان نہ ہوں کلپ دیکھ دیکھ کے مختلف لوگوں کے, ہر ایک کی اپنی دلیل ہوتی ہے, ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں. تبھی ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کی زیادہ تر چیزیں شافعیوں سے اور حنبلیوں سے میچ کرتی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. عرب علماء سے زیادہ بہت سی چیزوں میں, یہ ظاہری چیزوں میں ان کے قریب ہوتے ہیں. تو اس سے لوگ ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک مذہب ہے, ہم اس کے بھی مخالف نہیں ہیں. بعض لوگوں کا یہ اصول ہے بھائی حدیث کے ظاہر کو لے لو, لیکن بہت سے فقہا کا اس کے اپوزٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا سب سے پہلے کیا ہے, کتاب اللہ ہے. اب جیسے ایک اور اس پہ میں آپ کو وہ ایک دلیل ایک پیش کرتا ہوں. جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ جو مرد یا عورت زنا کر لے تو اسے 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور جلا وطن بھی کیا جائے گا. اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے, البکر بالبکری جلد 100 وتغریب عام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کنوارا کنواری لڑکی سے زنا کرے گا تو 100 کوڑے لگیں گے اور ملک بدر کیا جائے گا اس کو. بالکل متفقن علیہ صحیح حدیث ہے. اس حدیث کی بیس پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہوں. امام مالک کا اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہے, اس کے قائل ہیں کہ زانی کو 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک سے باہر بھی, جلا وطن. امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے, تمام فقہائے حنفیہ اسی قول کے قائل ہیں کہ صرف 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اب کوئی یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال سکتا ہے بخاری کی متفقن علیہ صحیح حدیث اور حنفیوں کا مذہب اس کے خلاف. دیکھو حدیث کو نہیں مانتے, یہ تو بخاری کا نام لیتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. امام بخاری کی قبر پہ جا کے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے, ویسے بخاری کو مانتے نہیں ہیں. بھائی بخاری کو امام بخاری بر صغیر میں پھیلانے والے ہمارے اکابر ہیں, بزرگان دین ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی محنتوں سے بخاری بر صغیر میں پھیلی ہے. تو یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا الزانیۃ والزانی. اب دیکھو میں آیت نمبر نہیں پیش کر رہا, لوگ کہتے ہیں آیت نمبر نہیں, میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں بھائی. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والا مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے جو زانی کی سزا بیان کی ہے وہ کتنی ہے, 100 کوڑے. تو جتنی اللہ نے بیان کر دی اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. لہذا حدیث کو ترک نہیں کی, حدیث میں تعویل کی ہے کہ حدیث میں جو 100 کوڑے ہے وہ تو وہی ہے جو قرآن کا حکم. جو 1 سال کی جلا وطنی وہ سیاستاً ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں میں عشق معاشقہ ہو گیا تو ان کو 1 سال کے لیے الگ کر دیا جائے. یا جلا وطن کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس علاقے میں انسان گناہ سیکھتا ہے بسا اوقات اس علاقے میں توبہ نہیں کرتا, یہ دوبارہ کرے گا یہ کام.
تو اگر حاکم وقت سمجھتا ہے کہ اس کو اس علاقے سے جلا وطن کیا جانا بہتر ہے تو یقیناً کرے حدیث پر، اسی حدیث پر عمل کرے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو جلا وطن کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا تو پھر وہ جلا وطن نہیں کرے گا. پھر اس میں حدیث کی مخالفت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ حدیث اس کو شامل ہی نہیں ہے. حدیث صرف ان لوگوں کو شامل ہے جن کو جلا وطن کرنے میں فائدہ ہو رہا ہو، تو یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے. اور وہ یہ بیان کرتے ہیں بسا اوقات جب کسی کو جلا وطن کر دیا جائے، خاص طور پہ عورت کو، تو اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا، وہ پھر زنا ہی کو پیشہ بنائے گی. اس میں تو بالکل مصلحت کے خلاف ہے کہ اس کو آپ جلا وطن کر دیں. اب اسی بیس پر حنفیہ کو اہل رائے بھی کہا گیا کہ یہ رائے کو دخل، بھائی یہ رائے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ہے، قرآن حدیث کی مخالفت میں نہیں ہے. کہتے ہیں ان کو تو اہل رائے کہتے ہیں، اہل رائے کہتے ہیں. تو اہل رائے کا مطلب سینس استعمال کرتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے میں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اتنا ایک مثال دے کر پھر بس آگے چلتا ہوں. اتنا قرآن کے الفاظ کی رعایت کی ہے. یہاں ایک کوئی اشکال یہ کر سکتا ہے کہ حدیث قرآن ہی کی تو تشریح ہے، تو یہاں جب حدیث کو نہیں لیا تو اس کا مطلب قرآن کو بھی نہیں لیا. بھائی تشریح ہے جب قرآن کی آیت میں ابہام ہو، اجمال ہو. جہاں قرآن کی آیت میں اجمال ہے نا، یہ ابہام ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، وہاں حدیث کو لیا ہے. اور وہاں پھر امام حنیفہ نے ضعیف حدیث کو بھی لیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ صحیح حدیث ہو، کہا کہ نہیں مل رہی تو ضعیف کو لے لو، اپنی رائے سے کہ بہتر ہے کس کو لے لو. جیسے قرآن میں آتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تم اپنے سر کا مسح، سر کے ساتھ مسح کرو، سر کے ساتھ. تو ساتھ کا لفظ بتا رہا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب نہیں ہے، کچھ حصہ ہے. اب کچھ حصہ کیا ہے اس کو قرآن ڈیفائن نہیں کر رہا. اب بھائی کتنی مقدار، جب تک پورے سر کا تو ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، اب کتنی مقدار ہے اس کے بارے میں کوئی نہ حدیث ملتی ہے نہ قرآن کی آیت ملتی ہے، تو کچھ بھی نہیں مل رہا. اب اپنی رائے سے کہتے ہیں کہ 1/3 2/3، اپنی رائے اس وقت استعمال کی جائے گی جب قرآن و حدیث میں دور دور تک کوئی اشارہ بھی نہ مل رہا ہو. تو امام صاحب کہتے ہیں اشارہ مل رہا ہے. وہ اشارہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سبات قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصیتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے پیشاب فرمایا اور وضو کیا اور اپنی پیشانی پر مسح کیا. آپ نے کس پر مسح کیا؟ پیشانی پر. اب اس حدیث کی بیس پر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں پگڑی اگر پیشانی پر ہو نا، وہ پگڑی بھی تھی، تو یہ بھی مسح کافی ہے. اور بعض فقہا اس کے قائل ہیں، یعنی حدیث کے ظاہر کو لیا. امام صاحب کہتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سر کا مسح ہوگا، پیشانی نہیں. تو حدیث میں انہوں نے تعویل کی کہ یہاں پیشانی سے مراد پیشانی کے بقدر، کیونکہ بعض دفعہ مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے کلام میں. آپ کہتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، تو گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں 3 پلیٹیں کھا گیا، حالانکہ پلیٹیں نہیں کھائی ہوتی، پلیٹ کے اندر جو بریانی ہوتی ہے وہ کھائی ہوتی ہے، آپ نے شارٹ کٹ میں پلیٹ کو کیا کر دیا؟ حذف. تو ہم کہتے ہیں کہ راوی نے اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا مقدار ناسیہ پر مسح کیا. مقدار کا لفظ راوی گول کر گیا کہ بھئی سب سمجھ جائیں گے. تو مقدار ناسیہ 1/4 بنتا ہے، تو انہوں نے کہا کم از کم 1/4 سر کا مسح کیا ہے؟ ضروری ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہاں سے نکالا 1/4 مسح، کہاں سے نکالا؟ بھائی پورا تمیز سے بیٹھ کے آمنے سامنے بات کرو گے تو ہم بتائیں گے یہاں سے نکالا. صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ میرا جماعت المسلمین سے کوئی بحث ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہ جو امام حنیفہ نے نکالا ہے مسئلہ حنفیوں نے کہ 1 درہم جو ہے نا، جو ہتھیلی کی کھائی، اس کے بقدر نجاست جب تک اتنی نہیں پھیلے گی تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اس سے کم نجاست کیا ہے؟ پاک ہے. 1-2 قطرے اگر پیشاب کے شلوار پہ لگ گئے تو وہ نماز ہو جائے گی. یہ کہاں سے نکالا ہے؟ اور وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے، جماعت المسلمین کے تھے. یہ کہاں سے نکالا؟ قرآن میں تو آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، بار بار ہے نا قرآن میں. الطہارۃ شطر الایمان، اور لا يقبل اللہ الصلاۃ بغیر طہور، حدیث میں تو آتا ہے طہارت کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی. اور یہ کہاں سے نکال دیا 2 قطرے پاک ہیں؟ یعنی 2 قطرے لگے ہوئے ہوں، تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی ہو تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے، 8-10 سال پرانی بات ہے. ہر جگہ دیکھو قرآن کے خلاف ابو حنیفہ کا مسلک، حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. تو وہ مجھے
کہیں ہم چلے گئے, ان کی کوئی کمبختی تھی یا کیا تھا واللہ عالم. تو میں نے ان سے عرض کیا